السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کے راستے میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اس آیت کی تفسیر گزشتہ ہمارے مطالعے میں آ چکی ہے، لیکن تلاوت ترجمانی نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے اسے لیا۔ آگے اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا بول رہے؟ اے میری قوم کے لوگو، تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ یعنی قوم اپنے نبی کو، جید نبی، ان کو تکلیف دے رہی تھی، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ قوم جانتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، پھر بھی ان کو وہ تکلیف دیتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دو آیتیں ابھی ہم نے اس کی تلاوت اور ترجمانی سماعت کی، آیت نمبر 4 اور 5۔ آیت نمبر 4 کی کچھ تفسیر ہمارے گزشتہ مطالعے میں آ چکی ہے، اور لیکن پہلی آیت میں تھوڑا سا یہ رہ گیا تھا، تفسیر رہ گئی تھی۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اس کی تشریح اور بھی مقامات پر خصوصاً سورہ حدید میں ہم کو ملتی ہے، اور تھوڑا سا اس کا ذرا سا مطالعہ ہم کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات، یعنی ہمیشہ کائنات کی ہر چیز، اس دنیا کی نہیں بلکہ پوری یونیورس کی ہر چیز نے اس حقیقت کا اظہار اور اعلان کیا کہ اس کا خالق، پیدا کرنے والا، پروردگار، جنہیں پرورش کرنے والا، ہر عیب، ہر غلطی سے، ہر فالٹ سے، نقص سے، کمزوری سے اور خطا اور برائی سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اسی لیے سبحان اللہ ہم بولتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر چیز سے۔ اس کی ذات پاک ہے، اس کی صفات پاک ہیں، اس کے افعال پاک ہیں، اور اس کے احکام بھی، چاہے وہ تکوینی احکام ہو، تکوینی یعنی فزیکل لاز آف دی نیچر، فزیکل لاز آف دی نیچر، وہ ہوں، یا سراسر جو ہے پاک ہیں۔ یہاں سبح صیغہ ماضی استعمال کیا گیا، اور بعض دوسرے مقامات پر یسبح صیغہ مضارع استعمال ہوا، جس میں حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم شامل ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ کائنات کا، دیکھو کتنی اہم بات ہے تفسیر کے ذریعے سے جو ہم کو معلوم پڑ رہی، کائنات کا ہر ذرہ، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے سے چھوٹے چیز کو کہتے ہیں ذرہ،
یعنی اگر ہم کہیں تو ایٹم جو انڈیویزیبل ہے، ہر کائنات کا ذرہ جو ہے ہمیشہ اپنے خالق پیدا کرنے والے اور رب کا پرورش کرنے والے، رزق دینے والے کہ کیا کر رہا ہے؟ پاکی بیان کرتا رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ تو یہ جبھی بھی آیت آئی سبح للہ یا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، تو جو ہے ہمیں یہ اس کے معنی اور مفہوم ذہن بنانا چاہیے کہ تمام چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح جو ہے کر رہی، جو زمین اور آسمانوں میں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی زبردست ہے اور دانا ہے۔ یہ عزیز الحکیم لفظ بھی بار بار آتا ہے قرآن مجید میں، آیت کے اینڈنگ میں جو ہے نا آتے رہتا ہے عزیز الحکیم۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آئی تھی نا، عزیز کے معنی ہوتے ہیں زبردست کے ہوتے ہیں، دانا یعنی وزڈم جسے کہتے ہیں کہیے، تو اس کی تفسیر میں ہے هو العزیز الحکیم، لفظ ہوا کو پہلے لانے سے خود بخود حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، یعنی بات صرف اتنی نہیں کہ وہ عزیز اور حکیم ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی ایسی ہستی ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ عزیز، زبردست اور حکیم، حکمت والا، وزڈم والا دنیا میں، کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات واضح رہنا چاہیے، اس کی صفات جو ہے زبردست عزیز والی سے واضح ہوتی ہے۔ عزیز کے معنی ہے ایسا زبردست اور قادر اور قاہر جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی فیصلہ اگر نافذ کرنا چاہے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، جس کی مزاحمت کسی کے بس میں نہیں ہے، جس کی اطاعت ہر ایک کو کرنی ہی پڑتی ہے، چاہے جو ہے وہ چاہتے ہوئے کرے یا نہ چاہتے ہوئے، لیکن اسے کرنی پڑتی ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھو، اب مسلمان ہیں، کافر ہے۔ مسلمان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فرما بردار کے۔ کافر کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنے والے کے، سرکش، باغی کے ہوتے ہیں۔ مسلمان نے فرما بردار جو ہے نا، اگر ہم دیکھیں مطیع، فرما بردار جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اس کائنات کی ہر چیز سوائے اللہ نے جیسے انسان کو اختیار اور آزادی دی ہے، باقی کے تمام چیزیں اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ فار ایگزامپل سن ہو گیا، سن پابند ہے کہ وہ صبح نکلے، شام میں جو ہے غروب ہو، اتنی روشنی دے۔ کبھی سن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نکلوں گا نہیں اور میں روشنی نہیں دوں گا، کبھی ایسا نہیں کہہ سکتا۔ چاند ایسا نہیں کہہ سکتا۔ اور اس دنیا اللہ تعالیٰ کو پہلے سجدہ کرتا، تو سجدہ ہر وقت، ہر وقت جو ہے نا، ہر تسبیح ہر وقت کر رہے ہو، صرف صبح نکلنے سے پہلے نہیں، ہر وقت وہ اللہ کی تسبیح، تعریف، سجدہ ریز ہے، اور سجدہ تمام چیزیں اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اس کو اوبے کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا نا کہ بچہ دین فطرت یعنی اسلام پر ہی پیدا ہوتا، لیکن بعد میں چل کر اس کے ماں باپ، اس کا ماحول اگر یہودی ہے، نصرانی ہے، مشرک ہے، تو بچے کو کیا کرتے؟ اس ماحول کے اندر اس کے نصرانی یا یہودی یا مشرک بنا دیتے۔ پیدائشی طور پر وہ دین فطرت پر ہی ہوتا ہے، اور حالانکہ یہ تو اس کے ظاہر کے اندر ہے، لیکن انسان کے اندرونی، اب آنکھ کا جو کام کیا ہے؟ آنکھ کا دیکھنے کا کام ہے، آنکھ کا کام دیکھنے کا ہے، آنکھ سے سن نہیں سکتے۔ یہ اللہ نے کیا ہے اس کو پابند کیا، آنکھ ہے، تم یہی کام کرو گے کہ تم دیکھنے کا ہی کام کرو گے، تم سننے کا یا اور دوسرا کوئی عقل کا کام نہیں کرو گے، بلکہ دیکھنے کا ہی کام کرو گے۔ یہ کیا ہے؟ فرما بردار ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہی۔ نان مسلم بھی اگر ہے، غیر بھی ہے،
یہ نصرانی بھی ہے، یہودی بھی ہے، تب بھی اس کی آنکھ کیا کر رہی؟ اس کے اندر کے جو یہ ہیں اعضاء ہیں وہ تکوینی قوانین، اللہ کے فزیکل لاز، وہ لاز کو فالو کر رہے ہیں۔ دیکھنے کا کام آنکھ کر رہی، سننے کا کام کان کر رہے ہیں۔ کان پابند ہے، کان سے ہم دیکھ نہیں سکتے، کان سننے کا ہی کام کریں گے۔ اور یہ جو ہوا لینے کا، آکسیجن لینا، کاربن ڈائی آکسائڈ یہ کرنا، اور پھیپھڑے اس کو پیوریفائی کرنا، آکسیجن ابزارب کرنا، یہ تمام چیزیں کس نے پابند کیا؟ اللہ نے پابند ہے۔ یہ بھی فرما بردار ہے، اللہ کے اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، تو ان معنوں میں یہ مسلم ہے، فرما بردار ہیں۔ تو ایسے اسی طریقے سے ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم، ہمارا ریپروڈکٹیو سسٹم، یہ انٹرچینج نہیں ہوتے۔ بلڈ سرکولیشن کا معاملہ، انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں پر جتنا غور کرتا چلا جائے اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حقانیت اس پر جو ہے واضح ہوتی جائے گی، کلیئرٹی آتی جائے گی، اتنا یقین اس کا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھ لو آج اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو گویائی عطا کی، ہم زبان کے ذریعے سے ہی بات کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب جب لے گا اور جب انسان انکار کرے گا تو ہمارے جو اعضاء ہیں، ہمارے ہینڈس، ہمارے ہاتھ جواب دیں گے کہ ہم نے کیا کیا غلط کام کیا، ہمارے پاؤں جواب دیں گے کہ ہم نے کیا کیا غلط کام کیا، یعنی اور ہماری آنکھ جواب دیں گی۔ اللہ تعالیٰ آنکھ بولنے لگے گی، آنکھ آج بول سکتی ہے کیا؟ نہیں بول سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے وہ پاور دے گا کہ وہ بولے گی، کان بولیں گے۔ تو جو اللہ کی یہ ہے قدرت ہے، ہاں ہمارے اعضاء بولیں گے، تو یہ ہے وہ اللہ معمولی ہستی نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو ہم اتنا غور جتنا کریں گے اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں اور اس کی معرفت جو ہے ہم پر کھلتی چلی جائیں گی، ہم پر نشانیاں اللہ تعالیٰ، اسی لیے غور کرنا، اسی لیے پڑھنا، ایک ایک آیت پڑھنا، ایک ایک آیت پر ٹھہرنا، غور کرنا، کیا کیا کتنی زبردست آیت ہے یہ، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور ہر چیز، یعنی ان تمام چیزوں کا اس کا یہ کرنا، اس کے مطابق حکم بجا لانا ہی ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اسے سجدہ ریز بھی ہو رہے ہیں۔ آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ پلانٹس بھی سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، پلانٹس بھی جھکتے ہیں۔ ہاں یہ پڑھنا چاہیے، یہ ابھی ہماری عمر ہے علم حاصل کرنا، علم اس لیے حاصل کریں تاکہ ہم عمل کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر غور کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے یقین کو جب مضبوط کریں گے تو عمل کرنے میں مزہ آئے گا۔ عمل کرنے میں اس وقت مزہ آ جائے گا جب ہمارا ایمان مضبوط رہے گا، اور ایمان ہمارا کیسے مضبوط ہوگا؟ قرآن مجید کے ذریعے سے ہوگا۔ قرآن مجید میں جتنا گہرائی میں جائیں گے، جتنا ڈیپتھ میں جائیں گے، اتنی اس کی نشانیاں جو ہم پر کھلتی چلی جائیں گی۔ تو یہ پارہ جو ہے، پارہ 27واں پارہ ہے، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے اس کے چاہتے ہوئے بھی یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کائنات کے اندر چیزیں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اوبے کر رہے ہیں، ہاں اسے ڈیفائی نہیں کر رہے ہیں، اس کے اگینسٹ نہیں جا رہے بلکہ اس کو فالو کریں۔ تو آگے تفسیر میں، جس کی نافرمانی کرنے والا اس کی پکڑ سے کسی طرح بچ ہی نہیں سکتا۔ جو نافرمانی کرے گا وہ بچے گا نہیں، لیکن انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، آزادی دیا اور اسے مہلت دیا، تو یہ مہلت اس کو موت تک مہلت ہے، اور اس کو جو ہے پھر قیامت کے دن اس کو اکٹھا کر کے اس کو سزا پھر ملے گی، نافرمانوں کو اور فرما برداریوں کو کرنے والوں کو جزا ملے گی۔ اور جو اختیار بھی جو دیا لمیٹڈ دیا، بہت ساری چیزوں میں اپنا اختیار وہ یوز نہیں کر سکتا، یہ اس کے کائنات کا توازن بگاڑ نہیں سکتا انسان۔ جو توازن اللہ تعالیٰ نے قائم کیا اس کے اندر یہ نہیں کہ بل کچھ چیزوں کو، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اتنا ہی کر سکتا، تو یہ نقطہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اور حکیم کی معنی یہ ہیں
کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے حکمت، وزڈم اور دانائی کے ساتھ کرتا ہے. اس کی تخلیق، پیدائش، اس کی تدبیر، کامیں، اس کی فرمانروائی، سوورنٹی، اس کی حکومت، اس کے احکام، اس کے آرڈرز، اس کی ہدایات، اس کے گائیڈنس، سب یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ وزڈم کے اوپر ہے، حکمت کے اوپر ہے. ایسے ہی الٹپ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، بلکہ سوچ سمجھ کر علم، نالج اور وزڈم کی بنیاد پر یہ پوری کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے چلا رہا ہے. اس کے کسی کام میں نادانی اور حماقت اور جہالت کا شائبہ تک نہیں ہے، اس کے کسی کام میں بھی. ہاں انسان کر سکتا ہے نادانی، چونکہ نادان ہے، جاہل ہے، علم نہیں ہے، حکمت نہیں ہے تو کر سکتا ہے، حماقت کر سکتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کر سکتا. اسی لیے وہ پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے. تو مفسر تھوڑا آگے اور لکھتے ہیں کہ اس مقام پر ایک لطیف نقطہ اور بھی ہے جسے ہم اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. قرآن کریم میں کم ہی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ قوی، مقتدر، جبار اور ذو انتقام جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن سے محض اس کے اقتدار مطلق کا اظہار ہوتا ہے. اور یہ صرف ان مواقع پر ہوا ہے جہاں سلسلہ کلام اس بات کا متقاضی تھا کہ ظالموں اور نافرمانوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جائے. اس طرح کے چند مقامات کو چھوڑ کر باقی جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عزیز کا لفظ استعمال کیا گیا وہاں اس کے ساتھ حکیم، علیم، رحیم، غفور، وہاب اور حمید میں سے کوئی لفظ ضرور لایا گیا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہے، اس کی بہت معنی ہے، اس کی بہت گہرائی ہے. تجھے اس سے ہم انفرادی طور پر جو ہے اس کی ڈیٹیلز اور اسے جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ کے جو نام ہیں کیا ہے، ان کی میننگ کیا کیا ہوتے ہیں، تو بہت اہم ہے یہ. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہستی ایسی ہو جسے بے پناہ طاقت حاصل ہو مگر وہ اس کے ساتھ نادان ہو، جاہل ہو، بے رحم ہو، درگزر اور معاف کرنا جانتی ہی نہ ہو، بخیل ہو اور بدسیرت ہو، تو اس کے اقتدار کا نتیجہ ظلم کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا. دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کا بنیادی سبب یہی ہے. دیکھو غور سے سنو، جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ جس شخص کو دوسروں پر بالاتری حاصل ہے وہ یا تو اپنی طاقت کو نادانی اور جہالت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، یا وہ بے رحم اور سنگ دل ہے، یا بخیل اور تنگ دل ہے، یا بدخو اور بد کردار ہے. یہ تمام ہونے کی وجہ سے جو ہے زمین پر کیا ہوتا؟ ظلم، فساد، ناانصافی، یہ تمام چیزیں پیدا. تو یہ چیزیں اللہ میں نہیں ہے، یہ انسان کے اندر ہے. انسان نے ان چیزوں کو اختیار کر کے زمین کا توازن بگاڑ رہا ہے، انصاف قائم نہیں کر رہا بلکہ ظلم کے اوپر چل رہا ہے. طاقت کے ساتھ ان بری صفات کا اجتماع، جمع ہو جانا، طاقت کے ساتھ جہاں بھی ہو وہاں کیا ہے؟ کسی خیر کی توقع نہیں، کسی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ اس کے حکیم اور علیم اور رحیم اور غفور اور حمید اور وہاب ہونے کا ذکر لازماً کیا گیا ہے تاکہ انسان یہ جان لے کہ جو اللہ اس کائنات پر، اس یونیورس پر پوری سیورنٹی، پوری حکومت چلا رہا ہے، وہ ایک طرف تو ایسا کامل اقتدار رکھتا ہے، ٹوٹل پاور رکھتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک کوئی اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتا. یہ نقطہ بھی غور سے سنو، سمجھو اور اس پر بعد میں بھی مطالعہ کرو. زمین سے لے کر پورے آسمانوں تک جو حکم دینا چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی کم نہیں کر سکتا، زیادہ نہیں کر سکتا،
جیسا چلانا چاہتا ہے ویسا وہ چلاتا ہے، مگر دوسری طرف وہ حکیم بھی ہے، اس کا ہر فیصلہ جو بھی ڈیسیشن اللہ تعالیٰ لیتا ہے سراسر دانائی پر مبنی ہوتا ہے، حکمت پر مبنی ہوتا ہے، علیم بھی ہے، جو فیصلہ بھی کرتا ہے ٹھیک ٹھیک علم کے مطابق کرتا ہے، رحیم بھی ہے، اپنے بے پناہ اقتدار، بے پناہ قوت کو بے رحمی کے ساتھ استعمال نہیں کرتا۔ اگر اللہ چاہے، ہے نا، اگر انسان جو نافرمانیاں، سرکشیاں، گناہ، جو فساد، جو ظلم، جو یہ اگر اللہ تعالیٰ فوراً اگر پکڑنے بیٹھے تو ہوگا کیا؟ سزا دینے بیٹھے تو پھر زمین میں کوئی انسان بچے گا نہیں، کوئی نہیں بچے گا، ہر انسان خطاوار ہے۔ اگر ہر ایک پکڑنے بیٹھے تو پھر کوئی نہیں بچے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے سزا نہیں دیتا، موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا، رجوع کرنے کا، بخشش طلب کرنے کا، معافی چاہنے کا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے موقع دیتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ وہ غفور بھی ہے، اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا، اس کے غضب، اس کے غصے، اس کے قہاریت کے اوپر جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے، رحمت کا پہلو زیادہ ہے بنسبت سزا دینے کے، بنسبت جہنم میں ڈالنے کے، بنسبت معاف نہیں کرنے کے، تو اس رحمت کا پہلو زیادہ ہے۔ یہ نقطہ بھی ذہن میں ہمارے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ لوگ جو ہے، میں جن انسانوں کو پیدا کیا وہ جہنم میں جائیں، اسے پسند نہیں، وہ تو چاہتا یہ ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں اور جنت میں جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ لیکن اگر انسان خود اگر وہ نہیں جانا چاہے تو پھر زبردستی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت میں نہیں ڈالتا۔ آگے بات آ رہی، وہ آگے 5ویں آیت میں جو ہے وہ بات آ رہی، زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جب تک انسان خود آمادہ نہ ہو، خود کوشش نہ کرے، خود اس راستے پر اپنے آپ کو نہ ڈالے، خود جو ہے اس وقت نہ دے، قربانی نہ دے علم حاصل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، تب تک اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، زبردستی نہیں کرتا۔ تو اللہ کیا ہے؟ غفور بھی ہے، اپنے زیر دستوں کے ساتھ خردہ گیری کا نہیں بلکہ چشم پوشی اور درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ وہاب بھی ہے، اپنی رعیت کے ساتھ بخیلی کا نہیں بلکہ بے انتہا فیاضی کا برتاؤ کر رہا ہے، اور حمید بھی ہے، تمام قابل تعریف صفات اور کمالات اس کی ذات میں جمع ہے۔ یہ پہلی آیت کی مختصر سی تفسیر ہے جو رہ گئی تھی، تو جو ہے اور بھی جو کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو اس میں اور مطالعہ کر سکتے ہیں، تو بڑے اہم نکات ہے، تو میں نے اسے ضروری سمجھا تھا اس لیے اس کو لیا ہے۔ پھر وہ بھی بات ہمارے سامنے، اللہ کو تو پسند کون سے لوگ ہیں جو اس کے راستے میں اس طرح صف وستہ ہو کر اس کے راستے میں لڑتے ہیں، گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یہ ہمارے اس میں آ چکی ہے، گزشتہ مطالعے میں جو ہے وہ اس کی تفسیر آ چکی ہے۔ اب آیت نمبر 5 کے اندر بتایا جا رہا کہ یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی، اے میری قوم کے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ گوش گزار ہیں، تو تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ قرآن مجید میں یہ متعدد مقامات پر بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور اپنا محسن جاننے کے باوجود کس کس طرح تنگ کیا اور کیسی کیسی بے وفائیاں ان کے ساتھ کی، جیسا مثال کے طور پر سورہ بقرہ آیت نمبر 51 سے 55، پھر 60، پھر 67، ایسے سورہ مائدہ 20 سے 26 تک آیت نمبر
سورہ اعراف 138 سے 141، 141 سے 151 ایسے جو ہے وہاں پر دیا گیا۔ یہاں ان واقعات کی طرف اشارہ مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ روش اختیار نہ کریں جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے ساتھ اختیار کی تھی، اور نہ وہ اس انجام سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے جس سے بنی اسرائیل دوچار ہے۔ اگر ویسا یہ کریں گے تو جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا پھر اللہ تعالیٰ بھی پھر ویسے مسلمانوں کے ساتھ کرے گا، یا جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان کے ساتھ کرے گا۔ یہ تھی وہ چند نکات، بقایا انشاءاللہ آئندہ جو ہے اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔